اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اہم ترین ٹرک شیئر کروں گا جن کی مدد سے آپ نماز سے پورا کا پورا فائدہ اٹھا پائیں گے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی سے بھی نماز کا پوچھیں گے کہ کیا آپ کو نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے تو اس کا جواب ڈیفینیٹلی ہاں میں ہی ہوگا، لیکن جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نماز کو باقاعدگی سے پڑھتے ہو تو اس پر وہ آپ کو طرح طرح کی کہانیاں بہانے کروانے لگ جائے گا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کو اچھے طریقے سے رٹوا دی جاتی ہے، نماز کو ادا کرنا نہیں سکھائی جاتی۔ اس طرح کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک دوست نے ویسے ہی باتوں کے دوران بتایا کہ جب میں 14 سال کا تھا تب میں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ میں سٹارٹ میں تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو میں نماز پڑھنے مسجد چلا جایا کرتا۔ کچھ دن تو معمول کے مطابق نماز پڑھتا رہا، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ میرے پاس ٹائم بھی کافی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں بس جلدی سے نماز پڑھتا اور مسجد سے بھاگنے کی کرتا۔ اس نے بتایا کہ پھر ایک دن میں نے مسجد کے قاری صاحب تھے، ان سے اس مسئلے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ شیطان ہے جو تمہارے دماغ میں نماز کے دوران وسوسے ڈالتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ سننے میں تو آیا تھا کہ شیطان اللہ کا کلام پڑھنے سے بھاگ نہیں جاتا، تو اس پر انہوں نے میری بات کو ادھر ادھر کی باتوں میں ڈال دیا، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی وہ سوال وہیں گردش کر رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے فیل کیا کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے کیا سمجھانا ہے؟ دوستو، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اصل میں دعا کا دوسرا نام بھی نماز ہے۔ اب آپ خود سے سوال کریں کہ آپ نے نماز میں کتنی بار محسوس کیا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ یقیناً آپ کو بالکل بھی نہیں لگا ہوگا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم صرف وہی لائنیں آیات پڑھتے ہیں جنہیں ہم نے بچپن میں یاد کیا ہوتا ہے۔ ہم ان کو پڑھ کر جلدی گھر کو بھاگنے کی کرتے ہیں۔ چلیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دعا کرنی ہے، اور دوسری طرف میں کہوں کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر چند مخصوص لائنیں پڑھتے رہنا ہے، تو یقیناً آپ دعا مانگنے کو پریفر کرو گے، کیونکہ وہ لائنوں کے لیے آپ کو 10 منٹ بھی بہت زیادہ لگنے لگیں گے۔ اور وہیں جب آپ دعا مانگنے کے لیے بیٹھو گے تو شاید آپ 10 منٹ کی بجائے 30-40 منٹ بیٹھے رہیں اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ آپ آدھے گھنٹے تک اپنی دعا میں مگن رہے ہیں۔ اس لیے اب امپورٹنٹ اور اہم راز کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس نماز کے دوران پڑھی جانے والی ایک آیت ہر لفظ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے لیکن آپ انہیں محسوس نہیں کرتے تب بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ان کو محسوس کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ جب آپ ان کو اپنی زبان میں، مادری زبان میں ترجمہ کرنے لگیں، سمجھنے لگیں گے تو آپ نماز کو بہتر طریقے سے محسوس کریں گے اور اس پر فوکس کرنے لگیں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں عربی میں پڑھتا ہوں اور اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ کو تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، آپ شاید غلط فہمی میں ہیں۔ دیکھیں، یہ جو نماز ہے یہ ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اس کو پڑھنے سے جو فائدے، سکون اور برکات ملنی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تو ان تمام باتوں سے تو خوب واقف ہے، وہ ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے یا پھر جو کچھ بھی ہونا ہے، سب کچھ واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں۔ اور سورہ رحمان میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی تمام نعمتوں اور اس کائنات کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جو کہ اب سائنسدانوں نے بھی اپنی تمام تر عمریں اور زندگی کو گزار کر صرف یہ ثابت کیا ہے قرآن میں بیان کردہ ہر چیز درست ہے، یعنی قرآن سچا ثابت ہوا ہے۔ دیکھیں، پھر سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے، اور آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف ایک حرف یعنی حرف کن سے یہ دنیا، کائنات، گلیکسیز، پلینٹس، یونیورس، سورج، چاند، سمندر، دیکھیں 8 کروڑ آبادی تو صرف اس وقت انسانوں کی ہے،
اور جو اربوں خربوں کی تعداد میں اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کا حساب ہی نہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں قسم کی دوسری مخلوقات ہیں جن میں جانور، چرند پرند اور ایک اور مخلوق بھی ہے جن میں جنات اور ملائکہ ہیں، یعنی فرشتے۔ فرشتوں کی تعداد کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ پھر 7 آسمان ہیں جو فرشتوں سے مکمل ہیں، اور پھر اسی حرف کن میں جنت اور جہنم بھی ہے۔ اگر اب میں ان کو بیان کرنے لگ جاؤں تو شاید میری یہ ویڈیو تو کیا زندگی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ ان شارٹ بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ عبادات کے بھی جتنے بینیفٹس اور اس کے علاوہ بھی جتنی عبادات ہیں ان کے بینیفٹس بھی ہمارے لیے ہی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز کا سارا ترجمہ اردو میں یاد کر لینا ہے، اور وہ آپ انٹرنیٹ سے یا پھر جو ہمیں قاری صاحب چھوٹے ہوتے نماز حنفی سے یاد کرایا کرتے تھے وہاں سے بھی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، تاکہ آپ جب بھی نماز پڑھو تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں بات کیا چل رہی ہے، اور پھر آپ ان کو محسوس بھی کرنے لگو گے۔ میں نے بھی جب سے ان ٹرکس کو فالو کیا ہے تو یقین کریں میری زندگی پہلے سے زیادہ خوشگوار اور ویل ڈسپلن کے ساتھ ساتھ مینٹلی سٹریس سے بھی فری ہو گیا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ نماز کے دوران ان آیات کو فیل کرنے لگتے ہو تو آپ کا تعلق اس پاور کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہونے لگتا ہے، اور جب آپ ایک نماز میں 10 سے 20 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ سٹریس فری ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، اور ہر طرف سکون کا متلاشی بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کو سکون اور آپ کے موڈ کو خوشگوار بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے یوٹیوب پہ آپ جس بھی طرح کی ویڈیو سرچ کرتے ہیں اور پھر یوٹیوب کا سرچ انجن آپ کی سکرین پر بالکل اسی کے ریلیٹڈ ویڈیو شو کروانے لگتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے مائنڈ کا سرچ انجن بھی اسی طرح کام کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور جب آپ نماز میں کئی مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ آٹومیٹکلی سٹریس فری ہو کر آہستہ آہستہ آپ کو سکون اور آپ کے موڈ کو خوشگوار بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی غیر مسلم اور بلینئر ہیں یا پھر کوئی بھی جو ہر روز ایکسرسائز کرتا ہو تو وہ اپنی لائف کو سٹریس فری کرنے کے لیے میڈیٹیشن، یوگا لازمی کرتا ہے، کیونکہ اس سے وہ اپنے آپ کو الفا سٹیٹ میں لے جاتے ہیں جس سے وہ مینٹلی طور پر پرسکون فیل کرتے ہیں۔ اس سے وہ اپنے باقی روزمرہ کے کاموں کو بھی اچھے طریقے سے انجام کو پہنچانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو نماز میڈیٹیشن یوگا سے ریلیٹ کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بینیفٹس نماز کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا جو بعد میں 5 رہ گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دی تاکہ ہم اللہ کا حکم مان کر اس کا قرب بھی حاصل کر لیں اور جنت بھی حاصل کر لیں، اور دنیا میں خیر و برکات کے ساتھ سب سے بہترین ایکسرسائز بھی کریں۔ اور یہ فوائد ہمیں تبھی میسر ہوں گے جب ہم نماز میں خود کو انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ السلام کی طرح الفا سٹیٹ میں جا کر لفظ ب لفظ ہر آیت کو سمجھ کر محسوس کریں گے۔ مجھے افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم لوگ نماز کو اچھی طرح سیکھ کر بینیفٹس حاصل کرنے کی بجائے فرقوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کی نماز کو غلط صحیح ثابت کرنے میں مصروف ہیں۔ نہ تو ہم نے خود سیکھی اور نہ ہی لوگوں کو اور غیر مسلم کو سکھائی۔ اسی طرح ایک دفعہ بوڑھی عورت کسی گاؤں میں رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو کمانے کے غرض سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی والدہ کو ہر مہینے بذریعہ ڈاک 1,00,000 کا چیک بھیجتا تھا تاکہ اس کی ماں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ لیکن اس کی جو والدہ تھی وہ اسے کاغذ کا ٹکڑا سمجھتی اور اپنے بیٹے کا خط سمجھ کر چوم کر اسے ایک اونچی صندوق پر رکھ دیتی۔ کافی سالوں بعد جب اس کا بیٹا واپس آیا تو وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ نہ تو گھر کچھ کھانے کو تھا اور ساتھ ہی اس کی والدہ کافی بیماریوں سے لڑ رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے وہ صندوق تھا لا کر دیا، ان چیک سے بھرا ہوا تھا جو وہ کما کر اپنی والدہ کو بھجواتا رہا تھا۔ وہ یہ سب دیکھنے کے بعد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں تو یہ تیری خیر و عافیت کے خط سمجھ لیتی اور چوم کر سنبھال کر رکھ دیتی۔ اس وقت وہ کروڑ روپے جمع ہو چکے تھے لیکن اسے پتہ بھی نہیں تھا۔
बिल्कुल इसी तरह हम कुरान पाक को समझकर उससे बेनिफिट्स हासिल करने की बजाय हमने कुरान पाक को एक खूबसूरत से कपड़े में महफूज करके सबसे ऊंची जगह रख दिया है और फिर साल साल देखते भी नहीं, चूम कर रख देते हैं, बिल्कुल इसी बूढ़ी अम्मा की तरह। गैर मुस्लिम ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता लगाया कि खुशियाँ बांटने से, दूसरों की मदद करने से, एक्सरसाइज करने से यानी मेडिटेशन और योगा करने से वो अपनी लाइफ को बढ़ाने के साथ साथ खुश भी रहते हैं। जो ये सब कुछ अल्लाह ने हमें नमाज और कुरान में वाज़ह तौर पर सिखा दिया था, फिर भी हम ये काम नहीं करते। लेकिन अफसोस और हैरान कुन बात ये नहीं बल्कि इस बात पर है कि वो इन सब चीज़ों को फॉलो भी करते हैं और वो हर साल अपने मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में जितने भी पुअर कंट्रीज हैं उन सबको वो एज अ चैरिटी करते हैं। लेकिन इसके बरक्स हम किसी की भी मदद करने से पहले सोचते हैं और स्टोरी ऐड करते हैं, दिखा दिखा कर करते हैं कि ये देखे मैं बांट रहा हूँ। दोस्तों बस इस वीडियो के आखिर में इतना ही कहूँगा कि अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, क्योंकि कब्र में सबसे पहला क्वेश्चन नमाज का ही होगा। इंशाल्लाह अगर ये क्वेश्चन पास कर लिया तो बाकी भी ज़रूर हो जाएंगे। और यार अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके इस बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं इस तरह अच्छी वीडियोज़ जब भी इंटरनेट पर अपलोड करूँगा तो वो सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुँच जाया करेंगी। एक चीज़ और है दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दूसरे सोशल अकाउंट्स पर भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर उनकी नमाज आपकी वजह से बेहतर हो गई तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि उनको। और इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज।